جانتے ہیں اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تمہارے ان گنت آنسو جو تم نے بہائے ہیں اور تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے معجزے ہوں گے جس سے تمہارے اس ٹوٹے دل کو قرار آئے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے پہلے تم نے غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تمہارے اس ایک ایک آنسوؤں کا صلہ تمہیں دیا جائے گا جو تم وقت کے ساتھ دیکھو گے، اور تمہارا یہ صبر ضائع نہیں گیا۔ اس صبر کے بدلے تمہیں تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر اجر ملنے والا ہے۔ تہجد ہی شفا ہے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو، پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ معجزے کے انتظار میں ہو، یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری۔ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، اللہ تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگو تو سہی۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کے پہلے کا منظر ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ معجزے ہمیشہ صبر کے بعد ہوتے ہیں۔ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی ہمارے حق میں نہیں ہے، تب اللہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو ظاہر ہو، مگر اللہ تو وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو ماضی، حال اور مستقبل سب کا رب ہے۔ تو کیسے سوچ لیا کہ تم اپنا درد اسے بتاؤ گے اور وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے
جن سے اللہ ملنا چاہتا ہو۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب آپ کو شیطان تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں کچھ دیر کروا دے اور اللہ اپنے کسی بندے کے ذریعے آپ کو تہجد کے لیے جگوا دے کہ اٹھاؤ اور بولو میرے بندے کو، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب رات کو تم سو جاؤ، پھر تمہاری آنکھ کھلی، تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور میں تمہارا رب بے وفا نہیں۔ اور تہجد دل کے زخموں پر مرہم کا نام ہے۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے ہوں تب صرف ایک عاشق ہی جاگتا ہے جس کے سینے میں درد ہو، جو جانتا ہو اس درد کی دوا اللہ سے ملاقات ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ مدینہ ہو، سناٹا ہو، وقت تہجد ہو، برسات ہو، ایسی ہم سب کی زندگیوں میں ایک رات ہو۔ یا اللہ، ایسے کن فیکون کا نظارہ ہمیں بھی کرا دے کہ یہ دل درد سہتا سہتا تھک چکا ہے۔ تو واقف ہے دلوں کے درد سے، مالک ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دے اور ہماری وہ دعائیں سن لے جن کی قبولیت کی آس لگائی بیٹھے ہیں۔ بے شک تو ہی تو دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ آمین ثم آمین۔